اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے آج کے اس 12ویں سیشن میں ہم اپنے گزشتہ سیشن کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو گزشتہ سیشن میں اس مرحلے پہ پہنچی تھی کہ اگر ہم نہج البلاغہ سے ہدایت کی راہیں اخذ کرنا چاہتے ہیں اور اس چراغ ہدایت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جناب امیر المومنین نے ایک راہ جو بتلائی ہے وہ یہ کہ آپ گزشتہ مسافروں سے، اس راہ کے طے کرنے والوں سے، اس راہ سے گزر کے منزل کو پانے والوں سے اور اس راہ کی مشکلات سے ٹکرانے والوں سے درس حاصل کر لیں اور ان کی زندگیوں سے تجربات حاصل کر لیں۔ تجربہ ہمارا موضوع تھا کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں اس موضوع پہ متعدد جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے تجربے کا ذکر کیا ہے کہ ہدایت کے لیے آپ دوسروں کی محنتوں سے اور دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض بزرگان اور خود جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب یہ نصیحت و وصیت کی نمبر 31 تو وہاں جناب امام فرماتے ہیں کہ بیٹا میں اگرچہ گزشتہ افراد کے ساتھ اتنی طولانی زندگی نہیں گزار چکا، میں نے اتنی زندگی ان کے ساتھ بسر نہیں کی، لیکن ان کے تجربات سے میں نے اس انداز سے فائدہ اٹھایا ہے کہ گویا میں ان کے ساتھ تھا۔ اب جناب امیر علیہ السلام ان جملات میں ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں، اور میں دوہرا رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ خط 31 خط نمبر 31 جو وصیت نامہ ہے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، حقیقت میں یہ وصیت نامہ قیامت تک کے ہر جوان کے لیے جناب امام امیر المؤمنین نے بیان فرما دیا ہے۔ یہاں یہ گزارش کرتا جاؤں، یہ کسی زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہوتے فرامین ائمہ معصومین، چونکہ وہ ہستیاں کل زمانوں کے لیے ہادی اور رہنما ہیں۔ ہم اگر امامت کے قائل ہیں تو 12 امام جناب پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد سے قیامت کے طلوع ہونے تک وہ ہادی اور رہنما ہیں۔ جب ہادی اور رہنما ہیں اور اس وقت 12واں لال ولایت ان سب کی نمائندگی میں پردہ غیبت میں موجود ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان کی جو بتلائی ہوئی ہدایتوں کی راہیں ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ابھی اس زمانے کے لیے امام کوئی ہو اور ان کے فرامین جو آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے بیان ہوئے ہیں ان کو ہم کہیں کہ کہنہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خود دلیل ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور قیامت تک کوئی اس میں کوئی شک و شبہ کی بات بھی نہیں نکال سکتا۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے وہ تقویٰ کی راہیں بتلائی ہیں جن راہوں کو طے کر کے قرآن مجید سے ہدایتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور نہج البلاغہ ہو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہوں، یہ حقیقت میں قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر ہیں۔ لہذا جس طریقے سے قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے پہ اس کی راہیں بتلانے والے، متقی کی منزل کا پتہ دینے والے اور ہدایت کے چراغ جلانے والے، ان کے فرامین بھی قیامت تک کے لیے ہی ہوں گے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام نے وصیت 31 میں یہ فرمایا ہے کہ میں ان کے ساتھ اگرچہ اتنی لمبی زندگی نہیں گزار چکا لیکن میں نے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور جناب مالک اشتر کو جو خط نمبر 53 ایک تحریری طور پر امام نے ایک حکومت کے اصول کے طور پر بیان فرمایا، وہاں بھی بعض بزرگان نے یہ خود فرمایا ہے، اور بعض بزرگان نے جب اس سے سیاست کی موضوع کو چھیڑا ہے خط نمبر 53 کے حوالے سے، تو ایک بڑا پیارا جملہ آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل لنکرانی کا ہے۔ آغا فاضل نے
اس خط 53 کی پوری ایک کتاب کی صورت میں تشریح فرمائی ہے، اور الحمدللہ اس کا اسلامک تھاٹ کی طرف سے اور اس کے تعاون سے انگلش ترجمہ بھی اس سال چھپ چکا ہے، اور اس میں آیت اللہ العظمیٰ فاضل فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام امام تھے، اور جناب امیر علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ مالک اشتر کی زندگی کتنی ہے، اور مالک اشتر رب کی ذات نے انہیں اس سے مطلع فرمایا تھا کہ مالک اشتر کی زندگی کتنی ہے۔ مالک اشتر کی اگر زندگی ہو بھی تو جناب امیر علیہ السلام کے سامنے یہ تھا کہ کتنی زندگی گزار سکیں گے جناب مالک اشتر، لیکن وہ جو منشور حکومت اور منشور سیاست جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے ذریعے سے تحریر فرمایا ہے، اس میں جناب امیر علیہ السلام کے مد نظر کوئی ایک گورنر، کوئی ایک منطقہ، کوئی ایک زمانہ نہیں تھا، بلکہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک کی سیاست مداروں کے لیے ایک اصول اور نمونہ تھا، جو نہج البلاغہ میں خط نمبر 53 میں موجود ہے۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ فرامین ائمہ معصومین علیہ السلام ہر دور کے لیے ہیں، لہٰذا چند جملات نہج البلاغہ سے ہم اس موضوع پہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں تجربے کو کتنی اہمیت دی ہے، اس لیے ہم اسی نصیحتوں اور انہی وصیتوں کو لے کے اس زمانے میں بھی اب تجربہ بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے علمی طور پر کم ہے، لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤ اس نے اس سے زیادہ دیکھے ہیں، اب وہ اتار چڑھاؤ اس کو زندگی کے اصول اور زندگی کے مشکلات سے مقابلے کے طریقے بتلا دیتے ہیں، لہٰذا بزرگوں کے حوالے سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا جائے۔ میں اس سے زیادہ گفتگو کے بجائے چند جملات جناب امیر علیہ السلام کے فرامین میں سے یہاں نقل کر دیتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ نہج البلاغہ کے آخری حصہ کلمات کثار نمبر 211، یہ ایک مختصر سا حصہ ہے نہج البلاغہ کے کلمات کثار کا۔ اس میں جناب امیر علیہ السلام نے تقریباً 12 مختصر جملات میں زندگی کے اصول بتلائے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ جناب امیر علیہ السلام کا اس میں ہے الجود حارس الاعراض، عزتوں کی حفاظت کی ضمانت سخاوت ہے۔ اب یہاں سے جناب امیر علیہ السلام نے کلمات کثار نمبر 211 کو شروع کیا۔ الجود حارس الاعراض یعنی سخاوت اور جود یہ عزتوں کی محافظ ہے۔ میں کبھی عرض کر چکا ہوں ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کا یہ ہے کہ آلت الریاست السخاوہ، سخاوت جو ہے وہ ریاست اور سرداری کا ایک ذریعہ ہے اور ایک آلہ ہے۔ اس جملے کے ضمن میں کلمات کثار نمبر 211 میں ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِنَ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ، اور انسانی حسن توفیق ہے، اور حسن توفیق کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان تجربوں اور آزمائشوں کی حفاظت کر سکے۔ تجربوں کی حفاظت انسان کی اور اس کی حفاظت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو یاد کر لے کہ فلاں نے یہ کیا تھا، یعنی اس کی زندگی سے انسان اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کوئی چیز دیکھ سکتا ہے، اخذ کر سکتا ہے، اور پھر اس کو سامنے رکھ کے اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِنَ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ، یہ بھی کسی کو توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا لے اور ان کے تجربوں کو محفوظ کر لے۔ حدیث میں ایک جگہ پہ یہ ارشاد معصوم ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ مومن متدبر ہوتا ہے، وہ صاحب فکر و صاحب عقل ہوتا ہے، اور جملہ یہ فرمایا کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ اس کی تشریح میں جائیں تو یہی ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ سے مومن نقصان اٹھاتا ہے تو اب ایمانی تدبر کے حوالے سے وہ ہمیشہ اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اس سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جائے گا۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تجربوں کی حفاظت کرنا یہ حسن توفیق سے ہے۔ حسن توفیق سے یعنی اگر انسان کے اس معیار کو ذات توحید ایسے تو نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جیسے مثلا باقی چیزوں کی توفیق، عبادت کی توفیق کسی کو نصیب ہوتی ہے، عبادت کی توفیق کے حصول کے لیے بھی ایک مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔
تو بہرحال دوسروں کے تجربوں کی حفاظت جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنا چاہیے. تو یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے ہم خداوند کریم سے یہ طلب کر سکتے ہیں، پروردگار ہمیں دوسروں کی زندگیوں کے اچھے پہلوؤں سے استفادے کی توفیق نصیب فرما. بہرحال یہ ایک جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا کلمات قصار. اسی حوالے سے اگر ایک کلمہ اور جناب امیر علیہ السلام نے یہاں کلمات قصار میں ہی نمبر 161 یہاں جناب امیر علیہ السلام یہ آپ تجربے کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں اور مشورے کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں زیادہ پہلو جو ہیں وہ مشورے کا ہے. 161 میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من استبد برأیہ ہلک ومن شاور الرجال شارکہا فی عقولہا. جو اپنی رائے کو بہت اہمیت دیتا ہے وہ شخص ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو دوسروں سے مشورہ لے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا. یعنی دوسروں سے مشورہ کہیے یا دوسروں کے تجربات سے استفادہ کیجئے. تو یہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اگلے کسی سیشن میں ہم مشورے کی اہمیت، مشاورے کی اہمیت، شورا کی اہمیت جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے بیان کریں. البتہ وہاں پھر وہ شورا کا تذکرہ بھی آئے گا جس شورا میں جناب امیر علیہ السلام کو بھی بلایا گیا تھا، اور اس شورا کے متعلق درد بھرے انداز میں جناب امیر علیہ السلام اپنی زندگی میں تذکرہ فرماتے تھے کہ مجھے اس شورا میں کس کس کے ساتھ ہم پلا قرار دیا گیا، اور پھر میری رائے سے ہٹ کے کس کی رائے کو اہمیت دی گئی. اور جناب امیر علیہ السلام نے بہت تفصیل سے اس شورا والوں کے ساتھ تقریباً 43 کویسچنز کیے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے، اور وہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی تھی یا آپ میں سے کسی کے لیے، کیا میرے لیے یہ مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یہ میرے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا یا آپ میں سے کسی کے لیے. تو وہ شورا جو وہاں قائم ہوئی تھی اس شورا کے بارے میں اس کو شیخ صدوق اعلی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب خصال میں درج فرمایا ہے، اور شورا کی بات اور مشورت کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس میں تذکرہ ہوگا. بہرحال یہ تجربے کی بات ہے. اس کلمات قصار نمبر 211 میں بھی جناب امیر علیہ السلام نے مشورے کے متعلق کچھ گفتگو فرمائی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک سیشن میں کوشش یہ ہوگی کہ مشورے پہ بات ہو جائے. تجربے کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ یہ کلمات قصار نمبر 86 میں، اب تجربہ کس کا، یہ بھی ایک پہلو جو ہے وہ حقیقت میں بہت مہم ہے. اب جناب امیر علیہ السلام کی اس نگاہ نورانی کو اگر ہم دیکھیں، لفظ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام کے فرماتے ہیں رأی الشیخ کلمات قصار نمبر 86. اگر یہ آپ حضرات سامعین و ناظرین کوشش کریں، جیسے کہ ملاقاتوں میں اکثر یہ برادران بالخصوص بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس حصے کو دیکھا تھا اور سنا تھا، تو میری گزارش یہ ہے طالب علمانہ کہ اگر آپ حضرات ان کو کم از کم اپنے لیے لکھ لیں گے تو ظاہر ہم ایک ایک کلمہ کو کتنے وقت میں تلاش کر کے لے آتے ہیں اور اس پہ پھر گفتگو ہوتی ہے. تو آپ اگر ان کو تحریر فرما لیں، مثلا اوپر لکھ لیں اپنے ڈائری میں تجربہ، نیچے جو ہے وہ یہ کلمات قصار میں سے اور یا مشورہ، اور نیچے کلمات قصار کے نمبر جو ہم یا خطبات کے جو نمبر عرض کر رہے ہیں ان کو آپ درج کر لیں گے تو کبھی پھر بھی آپ اپنے اوقات کو بہتر انداز میں خرچ کرنے کے لیے اپنی وہ ڈائری، اپنی وہ کتاب نکال کے دیکھیں گے تو یہ چیزیں یاد رہیں گی. اور ساتھ یہ ہے کہ آپ اگر ایک ڈائری ہوگی تو کبھی ممکن ہے آپ کی اولادوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم ایک نشست رکھتے ہیں اور کبھی ہم بیٹھتے ہیں آپس میں، جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کاش ہماری بیٹھکوں کا انداز یہ ہو کہ ہم بیٹھ کے فضولیات میں اپنا وقت خرچ کرنے میں اور اپنے وقت کو، قیمتی اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے آل محمد کے قرآن مجید کے ان فرامین کے چند جملات کو مل کے دہرا لیں تو یہ زندگی بھی ہماری سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. تو اگر ان نمبرز کو لکھ لیں تو مفید ہوتا ہے. نمبر 86 ہے کلمات قصار.
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول کو اور اس وقت جو اکثر افراد سوچ رکھتے ہیں اس سوچ کے بالکل خلاف ہے جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان اور یہ حقائق ہیں۔ ہم اپنی سوچوں کو ان حقائق کے مطابق ڈھالنا چاہیے، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات کو مد نظر رکھ کے ہمیں اپنی سوچیں ہمیں اپنے افکار بنانی چاہیے۔ نہ یہ ہے کہ ہم اپنی فکریں پہلے بنا لیں، اپنی ایک سوچ طے کر لیں، اپنی ایک رائے اور اپنے ایک آئیڈیا بنا لیں اور پھر اس کے مطابق قرآن مجید اور آل محمد کے فرامین کو دیکھیں۔ تو نہیں، پہلے آل محمد کے فرامین دیکھیں اور پھر اس پہ اپنی سوچوں کو ڈھالیں تو ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام وروی من مشہد الغلام۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بوڑھے شخص کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ اس کو ان الفاظ میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ اب دو پہلو جناب امیر علیہ السلام نے فرمائے ہیں، ایک جوان کی ہمت اور جوان کی جرأت، اور دوسری طرف جناب امیر علیہ السلام نے ایک بزرگ کی رائے کو اور اس کے تجربے کو کہیے، پھر یہاں بھی بات وہی آتی ہے کہ اس کے مشورے کو کہیے یا اس کی رائے کو کہیے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے، علی کے لیے احب و زیادہ مہم ہے اس سے شیخ کی رائے۔ اب انہی آراء پہ، انہی مشوروں پہ چلنا جو ہے وہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے برابر ہوگا۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام نے کلمات قصار نمبر 86 میں جو ہے وہ یہ فرمایا ہے۔ اب چند جملات ہم خطبات سے لے لیتے ہیں۔ مثلا ایک خطبہ جو ہے وہ ابتدائی حصے میں خطبات جو جناب امیر علیہ السلام کے خطبہ نمبر 35 میں، خطبہ نمبر 35 میں اگر آپ دیکھیے تو یہ خطبہ حقیقت میں ایک درد بھی ہے، ایک رونا بھی ہے جناب امیر علیہ السلام کا اپنے ارد گرد والوں کے لیے۔ اور یہ خطبہ جناب امیر علیہ السلام نے تحکیم کے بعد فرمایا ہے، یعنی جب جناب امیر علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ ایک شخص معاویہ کی طرف سے آئے اور ایک شخص جناب امیر علیہ السلام کی طرف سے، اور وہ جنگ صفین کے بعد وہ فیصلہ کریں، اور جس کو تحکیم کہتے ہیں۔ حقیقت میں جو یہ جنگ صفین کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے کہ آخر میں جنگ، ہاری ہوئی جنگ جو ہے وہ اس کا پلٹا بدلنے کے لیے جب معاویہ نے قرآن مجید نیزوں پہ بلند کروائے تھے، اور یہ حقیقت میں تاریخی چیزیں ہیں جن پہ غور کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جناب امیر علیہ السلام کے مقابلے میں قرآن صامت کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا۔ یعنی مخالف بھی یہ سمجھتا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام کا مقابلہ تلواروں سے نہیں ہو سکتا، ہم کس انداز سے کریں، موضوع ہمارا جنگ صفین اور تحکیم نہیں ہے، لیکن اتنا یہ ہے کہ یہ تحکیم کا مرحلہ جناب امیر علیہ السلام کو زندگی بھر رلاتا رہا۔ اور نہج البلاغہ میں بہت سارے ایسے خطبات ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے اس تحکیم کے بارے میں جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور تحکیم کے بعد جو ایک ٹولہ خوارج کا نکلا تھا اس کے متعلق جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے، اور پھر جنگ نہروان کی نوبت آ گئی۔ یہ خطبہ بہرحال مینلی جو خطبہ نمبر 35 ہے یہ اس تحکیم کے بارے میں ہے۔ اس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے تجربے کے متعلق جو ہیں وہ بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے اما بعد فإن معصیة الناصح الشفیق العالم المجرب تورث الحیرہ وتعقب الندامہ۔ یہاں زیادہ تو یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن چونکہ لفظ تجربہ کے حوالے سے اس کو جناب امیر علیہ السلام نے عمومی بھی قرار دیا ہے۔ پہلا مصداق خود جناب امیر علیہ السلام کی ذات ہے ان میں، اور پھر اس کے بعد قیامت تک افراد جو ہیں وہ اس کے لیے ایک مصداق بنتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فإن معصیة الناصح الشفیق، ایک مہربان، عالم، تجربہ کار نصیحت کرنے والے کی نصیحت کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں تورث الحیرۃ وتعقب الندامہ، اس کا نتیجہ ایک حسرت اور ندامت ہوتی ہے، اور بس پھر قیامت تک اس شخص کو ندامت کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس تجربہ کار کے لیے
یہ فرمایا العالم المجرب، 4 چیزیں، الشفیق، العالم، المجرب، الناصح، وہ نصیحت کرنے والا جو شفیق بھی ہے، عالم بھی ہے، مجرب بھی ہے، تو اس کی مخالفت جو ہے وہ اگر آپ کریں گے تو حسرت و ندامت آپ کے حصے میں نتیجے کے طور پر آئے گی۔ لہٰذا یہاں نصیحتوں کا خیال کرنا اور بالخصوص جو تجربہ رکھنے والے افراد ہیں ان افراد کی رائے کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کا اس حصے میں تجربے کے حوالے سے العالم المجرب۔ اب یہیں سے اگر آپ حضرات لیں تو یہاں الشفیق العالم المجرب یعنی تجربہ کار عالم، اب یہیں سے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک مسئلہ اکثر چھڑتا رہتا ہے اور اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسی مجرب کو آپ کہیں تجربہ کار، تو ہر فیلڈ کے عالم بھی ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے تجربہ کار افراد بھی ہوتے ہیں۔ ابھی مثلا چھوٹی سی بات آپ اسی اینک کو اٹھا لیں، ابھی آپ توجہ فرمائیے، اس اینک کے ظاہری طور پر یہ 2 شیشے ہیں، ان 2 شیشوں کو طے کرنے کے لیے جو شیشے میری نگاہ میں، میری نظر میں ایک اضافے کا یا بہتری کا میں مددگار بنتے ہیں، جو میری نگاہ کے لیے، جو میری آنکھوں کے لیے مفید بنتے ہیں، میں خود تو نہیں بنا سکتا۔ اب کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ آنکھوں کو چیک کرتے ہیں اور کافی مشینوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ چیک کر کے یہ شیشہ بناتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیا یہ کوئی بہت بڑا کام ہے؟ دیکھیے 2 شیشے ہی تو ہیں، ان کو آپ سیٹ کر کے آنکھوں پہ لگانا ہے؟ نہیں عزیزان، اس کے لیے ایک آپ اگر دیکھیں کہ ایک فرد جو اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ میری نگاہ کو چیک کرے، میری آنکھوں کو چیک کرے اور پھر شیشہ بنا کے مجھے دے، اس کو کم از کم اس کی زندگی کے 16-17 سال خرچ کرنے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی پڑھائی شروع کی، اے لیول تک اس نے 12-13 سال استعمال کیے، پھر جو ہے وہ جا کے اس نے 3-4 سال کا کورس کیا اپٹیشن کا اور پھر تجربہ حاصل کیا۔ یہ مرحلہ طے کرتے کرتے اس کو کم از کم یعنی ابتدا سے 15-16 سال خرچ کرنے پڑتے ہیں، یعنی وہ اپنی 22-23 سالہ زندگی میں آ کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ آ کے اس قابل ہوگا کہ وہ کسی کی نگاہ کو چیک کر سکے، آنکھوں کو چیک کر سکے، اس کے آئی ٹیسٹ جو ہیں وہ کر سکے اور پھر یہ اس کو ایڈوائز کر سکے کہ آپ کی آنکھوں کا نمبر کیا ہے۔ جو حضرات جو ہیں وہ اینکیں لگاتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپٹیشن آپ کو کہے گا جناب آپ کی رائٹ آنکھ کا نمبر یہ ہے اور لیفٹ کا یہ ہے۔ جناب ابھی آنکھیں دونوں میری ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا نمبر کچھ ہے اور ایک کا نمبر کچھ ہے؟ عزیزان، اب اس کا نمبر کچھ ہے اور اس کا نمبر کچھ ہے، آپ اگر اسی وقت جو ہے وہ کسی دوسرے آئی ٹیسٹ کرنے والے کے پاس چلے جائیں، ممکن ہے پوائنٹس میں کچھ فرق آ جائے، اس لیے کہ مشینوں کے حوالے سے، پھر ہمارے بتلانے کے حوالے سے، ان کی چیکنگ کے حوالے سے۔ ابھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہلو پہ انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے اور تجربات حاصل کیے ہیں۔ اب اگر دین ہمیں اخذ کرنا ہے، دین ہمیں حاصل کرنا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھیں اور صبح کہیں کہ ہم بھی دین کے عالم ہیں، ہم بھی دین کو جانتے ہیں، ہم بھی ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سادات گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا دین، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے اور ان افراد سے ملاقات ہوئی ہے، جی دین تو ہماری میراث ہے، ہم سادات ہیں، دین ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے، دین کی بقا میں سادات کا ایک حصہ اور وہ بالخصوص معصوم ہستیوں کا حصہ خرچ ہوا ہے، لیکن دین ہمارا ایسے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی جو ہیں وہ سب بے دین ہیں۔ نہیں، دیندار بننے کے لیے، وہ راہیں طے کرنے کے لیے جو بھی راہ طے کرے گا وہ اس مرحلے پر پہنچے گا۔ بہرحال عظمت سادات اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اور معصومین نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو بار بار پیش کیا ہے، لیکن معصومین نے خود فرمایا ہے کہ اگر جو ہمارا ہے اس پر حقوق 2 برابر ہو جاتے ہیں، ایک وہ ایک عام مسلمان کے اعتبار سے اور ایک ہمارے نسل کے ایک فرد ہونے کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آنکھ اس اینک کے 2 گلاس شیشے بنانے کے لیے، اس کے لیے تجربہ بھی چاہیے، ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا اور پھر ہمیں اپٹیشن کی رائے کو بھی اہمیت دینی ہوگی۔ کیا دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے جس کی جی چاہے وہ اپنی رائے دے دیں؟
یہ جو ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی اس میں خرچ کی ہے اور ان زندگیوں میں رات دن خرچ کر کے قرآن مجید کے آیات کی گہرائیوں میں اتر کے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر آل محمد کے فرامین سے لے کے اپنی زندگیوں کو اس پہ صرف کر دیا ہے، بلکہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اس مشن کے لیے اور اس مقصد کے لیے آل محمد کے فرامین کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ ہیں وہ صاحبان علم، صاحبان تجربہ اور الناس الشفیق العالم المجرب کے پہلو میں جناب امیر علیہ السلام جیسے فرما رہے ہیں وہ مصداق اول اس زمانے میں جناب امیر تھے، اور اس وقت 12ویں امام کے پردہ غیبت کی صورت میں 12ویں امام کے نمائندگان یہ تجربات بھی رکھتے ہیں، یہ علم، یہ شفقت اور یہ ان کے نصیحتیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہونی چاہیے۔ اور دین کے جو مسائل ہم جن کو اپنانا چاہتے ہیں، جو ہمارے مصروفیات کی وجہ سے ہم خود ان میں سے ایک ایک کو باریکیوں سے اخذ نہیں کر سکتے، ان میں ہمیں ان کے مشوروں کو، ان کی آراء کو اور ان کے تجربوں اور محنتوں کے نتیجے کو اخذ کرنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں تقلید۔ یعنی وہ ہستیاں جنہوں نے علم و عمل کے ساتھ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، وہ اگر اپنی رائے دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنا۔ البتہ یہ ہے کہ مجتہدین کی جو آراء ہوتی ہیں اس میں اگر میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اگر پوائنٹس میں کچھ آئی ٹیسٹ میں فرق آئے تو کبھی ہم اعتراض نہیں کرتے، اس لیے کہ بعض چیزیں ہمارے اپنے بتلانے پہ ہوتی ہیں، لہٰذا اگر کہیں چھوٹا موٹا جو ہے وہ ایک آیت کے حوالے سے ایک مفہوم درک کیا ہے ایک مجتہد نے اور دوسرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے سمجھتا ہے، تو اس کو ہم بہانہ بنا کے ہم مجتہدین کی، علماء کرام کی ان آراء کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی تجربے کے حوالے سے یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ ان علماء کی زندگیاں، اور اب تو آپ حضرات جانتے ہیں اس وقت جو ہے وہ دشمن کو کم از کم یہ معلوم ہے کہ ایک قوم کی رہنمائی کے لیے کون سے افراد ہیں جن افراد نے قوموں کو اس حد تک بلند کر دیا ہے اور ان کو ہمت دلا دی ہے۔ اب دشمن کا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ رہنما ہوتے ہیں، وہ ہادی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے مثلا جمہوری اسلامی ایران ہو، انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلا ٹارگٹ وہ ہستیاں تھیں، اور زیادہ ٹارگٹ وہی ہستیاں تھیں جیسے شہید مطہری اور شہید مفتح اور شہید بہشتی اور ایسے افراد، اور اس وقت بھی صورتحال یہی چل رہی ہے۔ اب دیکھیے آج کل کی خبروں کے مطابق سعودیہ میں جو آیت اللہ نمیر وہ ایک ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کے پھانسی کے احکام تک کے سلسلے چل رہے ہیں، اور کل پرسوں کی خبر کے مطابق بحرین میں جو شیعہ عالم وہاں کے مرکزی امام جمعہ شیخ قاسم ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے۔ ایسے افراد، یعنی میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں ہیں جو فرنٹ لائن پہ کھڑی ہیں اور جو ہمارے مذہب کے لیے ایک پاسبان کا اور محافظ کا کام دے رہی ہیں۔ دشمن کو معلوم ہے کہ یہ افراد کتنے مہم ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہیں کسی بہانے سے ان کی آراء کو ہم پامال نہیں کریں۔ اس لیے آراء اگر کبھی مختلف بھی ہو سکتی ہیں، مثلا دو مجتہد ہیں، ایک مجتہد نے ایک فتویٰ دیا ہے اور دوسرے مجتہد نے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے فتویٰ دیا ہے، تو اس میں جس کی ہم تقلید کریں گے وہ ہم نے اپنا حکم جو ہے وہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق جاری کر دیا ہے، ہم نے اس کو اپنا لیا ہے۔ البتہ اس کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے، بعض خطبات نہج البلاغہ کے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے، یہاں ہم یہ نہیں کہتے اپنی رائے، ہم کبھی اس کو مجتہد ہی نہیں مانتے جو اپنی رائے استعمال کرتا ہے، ہم اس کو مجتہد مانتے ہیں کہ جن کی زندگیاں مطیعاً لامر مولا ہو، وہ اپنے مولا کی احکام اور ان کے اوامر اور ان کے فرامین کی اطاعت میں اپنی زندگیاں بھی گزارتے ہیں اور اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعْصِيَّةَ النَّاسِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرَّبِ،
کہ مہربان باخبر اور تجربہ کار نصیحت کرنے والے کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آدمی حسرت اور ندامت میں مبتلا رہتا ہے۔ اب یہ بھی ایک سلسلہ آگے جو ہے وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَعِيِّ۔ جناب امیر علیہ السلام ابھی یہاں ہم کیا کہیں، یہ اگر اس وقت جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کھڑے اور بیٹھے ہوئے افراد جناب امیر علیہ السلام کی رائے کی مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں یا علی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ لا حکم الا للہ، آپ کا حکم ہم نہیں مانیں گے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، یعنی ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں معصوم امام کے سامنے کھڑے ہو کے اور پھر قرآن کی آیتیں پیش کر کے اپنی تفسیر پیش کی جاتی رہی جناب امیر علیہ السلام کے سامنے۔ لہٰذا برادران عزیزان بالخصوص جوانان خیال رکھیے کہیں ہم بھی اس طرف نہ چلے جائیں کہ ہم قرآن کی 2 آیتیں اگر یاد کر لیتے ہیں یا 2 آیات کا ہمیں مفہوم کہیں سے بتلا دیا جاتا ہے تو ہم اس کو مد نظر رکھ کے علماء کی مخالفت میں مراجع کرام کی مخالفت میں ہم یقیناً مجتہدین کو معصوم نہیں مانتے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مجتہد جب تک اپنے مولا کی اطاعت میں رہتا ہے اس کی رائے ہمارے لیے مہم ہے، لیکن یہ طے کرنا کہ اس کی رائے کیا ہے یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے، یہ وہ اتھارٹیز بیٹھی ہیں جو ان کے برابر کے ہیں، ان کے لیول کی ہیں۔ مثلا اس وقت حوزہ علمیہ قوم ہو یا حوزہ علمیہ نجف ہو، حوزہ علمیہ قوم میں اور حوزہ علمیہ نجف میں ایسے درجنوں مجتہدین بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک آواز بلند کرتا ہے جس کو وہ واقعاً سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں کہیں کوئی کمزوری ہو رہی ہے، بہت کم ہوتا ہے لیکن کبھی بھی ہوا ہے تو دوسرے مجتہدین نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اپنی رائے قائم کر کے اور ہم کہیں کہ دیکھیے جناب یہ فلاں نے کہا ہے، یہ فلاں نے کہا نہیں، کوئی اپنی رائے دینے کے لیے اس مرحلے کو طے کرنا ہوگا کہ پھر مجتہد کے معیار پر پہنچے۔ بہرحال یہ خطبہ نمبر 35 کا ایک جملہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ ایک خطبے کا حصہ خطبہ نمبر 174 میں جناب امیر علیہ السلام نے پھر اس تجربے کا تذکرہ فرمایا ہے اور جناب امیر علیہ السلام نے اس کافی تفصیل سے یہ خطبہ ہے، اور اس خطبہ میں جناب امیر علیہ السلام نے، میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کی عظمت اس انداز سے بیان کی کہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور قرآن کا عاشق جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کاش وہ جناب امیر علیہ السلام کی نگاہ میں اس نعت کہ قرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی، جناب امیر علیہ السلام کو پیغمبر اکرم نے قرآن کا ساتھی قرار دیا ہے، وہ جو قرآن کا عشق رکھتے ہیں اور قرآن مجید کا محب اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور واقعاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت رکھتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے اور ان سے یہ درخواست ہے اور اپنے مومنین سامعین و ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ یہ خطبات یہ جناب امیر علیہ السلام کے قیمتی موتی جا کے دنیا والوں کو بتلاؤ، دیکھو یہ ہیں علی جنہوں نے قرآن مجید کی اہمیت اس انداز سے بیان کی۔ میں بعض جملات اس خطبے کے کسی سیشن میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، لہٰذا ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اسی خطبہ 174 میں جناب امیر علیہ السلام نے تجربے کو اہمیت دی ہے۔ یہاں اس میں قرآن مجید کے متعلق بھی جناب امیر علیہ السلام نے پہلا جملہ خطبہ 174 کا یہ فرمایا 174 انتفعوا ببیان اللہ واتعظوا بمواعظ اللہ، اللہ کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے موعظوں سے نصیحتوں سے وعظ سے نصیحت حاصل کرو۔ یہاں سے جناب امیر علیہ السلام خطبہ شروع کرتے ہیں وَعَلَّمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِ، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرآن مجید آپ کو نصیحت کرنے والا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی وقت بالخصوص یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اب اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ سے باتیں کرنی چاہیے اور اللہ سے باتیں کرنی ہے تو اللہ سے باتوں کا بہترین ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ بزرگان فرمایا کرتے تھے اللہ سے باتیں کرنی ہیں تو قرآن مجید کو پڑھو، اور اللہ سے باتیں سننی ہیں تو قرآن مجید کو پڑھو، اور اللہ سے
باتیں کرنی ہیں تو نماز پڑھو، نماز کی حالت میں ہم گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم یہ نماز میں جب پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو گویا یہ ہم خدا سے کلام کر رہے ہیں، خدا سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ لیکن جب ہمارا جی چاہے، بزرگان کے جملات ہیں، میں نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مشکینی مرحوم سے یہ جملات سنے تھے، جب آپ کا یہ جی چاہے کہ رب مجھ سے بولے تو اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت شروع کیجئے۔ اب وہاں اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو گویا اللہ فرما رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں۔ لہذا ماہ رجب ہے، ماہ الہی ہے، اس رجب کے مہینے کو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ ایام تو سارے اس کے ہیں، لیکن اس کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے ہمارے استقبال میں کھلے ہیں، اور اس میں جو دعائیں ہیں، بعض دعائیں جو ہیں بالخصوص مثلا رجب کی جو دعائیں، ہر نماز واجب کے بعد جو دعا ہے اس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رب سے گفتگو اور رب سے راز و نیاز کا مہینہ ہے، بہرحال قرآن مجید اس کا بہترین ذریعہ ہے رب سے راز و نیاز۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا جملہ اسی ضمن میں عرض کرتا جاؤں، فاستشفوہ من ادوائکم واستعینوا بہ علی لأوائکم۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی اس کتاب کے ذریعے اپنی مرضوں کی شفا یابی تلاش کرو، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اللہ کی کتاب کو ایک شفا کا ذریعہ اور مدد طلب کرو۔ آگے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج اس قرآن مجید میں ہے، اور وہ بیماری جناب امیر علیہ السلام نے شمار کی کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، بغاوت کی بیماری۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے بحث جو ہے وہ اس حوالے سے طول نہیں دینا چاہتا۔ یہاں اسی خطبے میں چونکہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَا يَعْمَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَعْمَى وَمَنْ لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعِذَةِ وَأَتَاهُ التَّكْثِيرُ مِنْ أَمَامِهِ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ سکتا وہ کبھی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جملہ ذرا گہرا جملہ ہے اور اس پہ غور فرمائیے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ وعظ و نصیحت سے، اور خود جیسے میں نے پہلا جملہ نقل کیا ہے جناب امیر علیہ السلام کا اس خطبہ 174 میں کہ یہ بے بیان اللہ وانتصحوا بے بیان اللہ، اللہ کے اس بیان سے یعنی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرو اور وعظ حاصل کرو۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص امتحانات اور آزمائشوں سے اور تجربوں سے استفادہ نہیں کر سکتا اس کو نصیحتیں بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یعنی جناب امیر یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ یعنی جناب امیر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، ایک جملہ یہیں عرض کرتا جاؤں، بعض بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کبھی ایسی تعبیر معصومین کی طرف سے نہ کریں کہ جس کو آپ 100% واضح نہ کر سکے ہوں یا جو آپ کے لیے واضح نہ ہو۔ اب میں اگر یہ جملہ کہوں کہ یعنی جناب امیر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اور آگے اپنا مطلب نکال دوں تو یہ ایک اور جرم ہو جائے گا، اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، مجھے کیسے معلوم کہ یہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا؟ یعنی اگر اس عربی عبارت کے واضح جملات کے بعد کچھ کہنا ہو تو اس کو اس انداز میں کہنا چاہیے کہ اس جملے سے میں جو سمجھا ہوں۔ اب میں اگر یہ جملہ کہوں کہ یعنی جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تو اسی صورت میں یہ کہہ رہا ہوں جب میں اس جملے کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ آگے وضاحت جو ہے وہ ہمیں اس انداز سے کرنی چاہیے کہ اس جملے سے میں جو سمجھا ہوں، اس لیے کہ میری سمجھ غلط ہو سکتی ہے۔ میں اگر کہوں گا کہ یعنی جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تو جناب امیر علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں اور دین کے مسائل میں اور ان احادیث اور فرامین معصومین کو نقل کرنے میں یہ باریکیاں ہیں جو اب افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ان باریکیوں کو کیا، ہمارے ہاں تو اب بڑی بڑی چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں نے کسی سیشن میں، گزشتہ سیشن میں یا اس سے پہلے سیشن میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ
بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے معصومین میں سے کسی سے یہ حدیث نقل کرنی ہے تو کوشش کریں کہ معصوم سے جس ہستی نے نقل کی ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے جناب ابو بصیر نے نقل کیا ہے، جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے جناب جابر جوفی نے نقل کیا ہے، یا مثلا جناب امی علیہ السلام سے جناب کمیل نے نقل کیا ہے، ان افراد کو جن کو ہم راوی کہتے ہیں، بزرگان فرماتے ہیں ڈائریکٹ یہ کہنا کہ جناب امی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اب چونکہ نہج البلاغہ کی صورتحال الگ ہے، اس میں علماء مسلمہ طور پر اس کو کلام جناب امیر علیہ السلام سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن عمومی احادیث جہاں آپ کو مکمل طور پر اس حد تک یقین نہیں ہے تو اس میں بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ مت کہا کریں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مثلا فرمایا، آپ وہاں بھی یوں کہا کیجئے کہ فلاں صحابی نے فلاں امام سے نقل کیا ہے، اس لیے کہ اگر حدیث اپنے کمال صحت تک نہیں پہنچی ہوگی تو بغیر صحت کے اور بغیر سند کے معصوم سے اس کی نسبت پھر ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہیں دین کی باریکیاں، اور اب ہم کہاں پہنچے ہیں، جو بھی ہم اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس سے آگے جو ہیں وہ کہیں ایک ترجمے کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ڈائریکٹ جو ہیں وہ اب معصوم سے نسبت دے دی جاتی ہے۔ بہرحال علماء بزرگان ان چیزوں کو اہمیت دیتے تھے اور دی جانی چاہیے۔ میں جس بزرگ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایسے نسبت، تو خود ان سے ہماری ملاقات بھی رہی اور خود انہوں نے اس وقت حدیث پہ جو ایک کام کر رہے ہیں آیت اللہ ری شہری، ان کا یہ جملہ ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میزان الحکمت کے شروع میں اس کو لکھا ہے، ظاہراً اگر مجھے یاد ہے 10 جلدوں میں میزان الحکمت جو ہے وہ ان کی کئی سالوں کی محنت۔ بہرحال حدیث کے حوالے سے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ نہج البلاغہ کے حوالے سے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اور ہماری زبانوں پہ بھی ابھی اتنا آ گیا کہ ہم بھی اکثر جو ہیں وہ اسی کو کہہ سکتے ہیں، جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو اس پہ تھوڑا غور ہونا چاہیے۔ ہماری زبانیں جو ہیں وہ اتنے وثوق سے، ہمیں اگر کہیں ٹوٹی پھوٹی سطریں بھی مل جائیں تو ہم ان کو نسبت دے دیتے ہیں، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے ہمارے پھر عقیدے کے مسائل، بہت سارے ہمارے مہم دینی مسائل، پھر کسی ایک حدیث ہمارے سامنے گزری ہے، ہم نے اس سے جو سمجھا ہے ہماری اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہم اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، معصوم نے تو یہ فرمایا ہے، اور پھر مجتہدین اور بزرگان جنہوں نے اس ایک حدیث کی تحقیق کے لیے ممکن ہے اپنے کئی مہینے خرچ کیے ہوں اور زندگی کا کتنا بڑا حصہ خرچ کیا ہو، اس حوالے سے ہم توجہ نہیں کرتے، اور جو ہم سمجھتے ہیں اسی کو ہم حقیقت کل سمجھتے ہیں اور پھر اسی کے حوالے سے اپنی رائے بنا لیتے ہیں۔ بہرحال معصوم یہاں یہ فرماتے ہیں کہ جس کو وَمَن لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْإِذَّةِ، جس سے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ترجمہ مفتی جاور حسین مرحوم ہم پیش کر رہے ہیں، یہ خطبہ نمبر 174 میں تجربے کو جناب امیر علیہ السلام نے اس نگاہ سے بیان فرمایا ہے کہ تجربوں سے استفادہ کیجئے، جن کو تجربوں سے فائدہ نہیں ہوتا وہ گویا وعظ و نصیحت سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ خطبہ جو ہے وہ ایک جملہ، ظاہر کلام الامام امام الکلام، امام کی کلام کلاموں کی امام ہوتی ہے، ایک جملہ جب سامنے آتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگیاں انہی کلمات اور کچھ نہیں ہو۔ سلیم اللسان من اعراضہم فلیفعل، ایک جملہ جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا انسان زندگی میں پڑھتا رہے، تو جناب امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کا طریقہ یہی تھا۔ ایک جملہ لے کے جناب ابو ذر کہیں ایک جگہ پہ چند افراد جو دیکھے، 2 دیکھے تو ان کو ایک سنایا جملہ جناب امیر کی عظمت کا، پھر دوسرے جگہ پہ جا کے تلاش کیا کہاں ہے مجمع جہاں میں جناب امیر علیہ السلام کا فرمان سناؤں، اور وہ فرمان بھی وہ کہ جن پہ سزا کا یقین تھا، اس لیے جلدی سنا رہے تھے کہ سزا سے پہلے فرمان معصوم سنا لوں، شاید کسی کی زندگی سنور جائے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جملہ ہمیں پہلے اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے، اپنے آپ کو سنانا چاہیے، اپنے اولاد کو سنانا چاہیے، اپنے خاندان کو سنانا چاہیے، اپنے ارد گرد والوں کو سنانا
اپنانا چاہیے، اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے جس ملک میں جس ماحول میں ہم ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ کر کے انگلش میں یہاں کے جوانوں کو، خواہ وہ اپنے ہوں یا اصل یہاں برطانیہ کے جوان ہوں، ان پہ بھی ہماری یہ مہربانی ہوگی کہ اگر ہم ان کی زبان میں اپنے معصوم ہستیوں کے فرامین منتقل کر سکیں۔ بہرحال جملات جناب امیر علیہ السلام کلام الامام امام الکلام، اور یہ حقیقت میں تفسیر قرآن ہے۔ ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی حوالے سے فرمایا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے، اب انسان ظاہر ہے جس چیز کو خود پسند کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پلٹ کے وہی بات جو ہے وہ اس کے ذہن میں بھی اور اس کی زبان پہ بھی آ جاتی ہے۔ اب نہج البلاغہ کی بات ہو تو خط نمبر 31 جو وصیت جناب امام حسن علیہ السلام ہے اس کا تذکرہ نہ ہو تو یہ شاید میرے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اصل جملہ ہی جناب امیر علیہ السلام نے وصیت میں جناب امام حسن علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ آپ اس میں دیکھیے وَإِيَّاكَ وَاتِّكَالَكَ عَلَى الْمُنَا فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النُّوكَ وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَزَكَ بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَن تَكُونَ غُصَّةً لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يَعُوبُ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عقل کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ، کمال عقل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہے، عقل مند کہلواتا ہے، تو جناب امیر علیہ السلام نے اس کے عقل کی پہچان کا ایک آلہ بتلا دیا ہے، ایک ذریعہ واضح فرما دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں عقل کیا ہے؟ حفظ التجارب، تجربوں کو محفوظ کرنا، یہ حقیقت میں عقل ہے۔ یعنی جو افراد اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، دیکھیے انہوں نے دوسروں کے تجربوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، تو ہی وہ عقل مند کہلوا سکیں گے۔ یا اگر ہم اس جملے کا ترجمہ یوں پلٹ کے کہیں کہ تجربات کی حفاظت ہی حقیقت میں عقل ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو عقلاء کے فہرست میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان بزرگان کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یا ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے تجربوں سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں۔ میں جوانوں کے لیے، اولاد کے لیے عرض کرتا ہوں کہ والدین یہاں جس انداز میں بھی ہوں، آپ سے اگر کم پڑھے ہوئے بھی ہوں، اس لیے کہ والدین کا ایک کمال یہی ہے۔ علماء نفسیات یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں فقط ایک ہستی ایسی ہے والدین کی صورت میں، ماں اور باپ کی صورت میں، جو باقی سارے زمانے کے افراد سے اولاد کے متعلق نظر الگ رکھتے ہیں۔ نفسیات کے علماء یہ فرماتے ہیں ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، لیکن والدین ایسی ہستیاں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بہتر ہو۔ بھائی کہے گا میں بھائی سے بہتر ہوں، بہن کہے گی میں بہن سے بہتر ہوں، لیکن یہ اولاد ایسی والدین ایسی ہستیاں ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے اچھے ہوں۔ اگر ہم نے 10 کلاسیں پڑھی ہیں تو ہمارے بچے 12 پڑھیں، اگر ہم نے 12 پڑھی ہیں تو ہمارے بچے 14 پڑھیں، یعنی ہم سے بہتر ہوں، ہم نے جو کچھ زندگی میں حاصل کیا ہے ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا کے وہ اس سے بہتر زندگی حاصل کر سکیں۔ تو یہ والدین کی ہستی ہے کہ جو اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنی محنتوں سے اور اپنے غور و فکر سے اور اپنی زحمات سے ہم سے اپنے آپ کو بہتر کر دیا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پھر ان کو اس نگاہ سے مت دیکھیں کہ دیکھیے وہ مثلا اتنا پڑھے ہوئے ہیں، ہم ان سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ان کے تجربات سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ والعقل حفظ التجارب، عقل کی نشانی یہی ہے کہ عقل مند تجربوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم آج کے سیشن میں اسی حد تک گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ تجربے کے حوالے سے ایک دو جملات جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو بھی بیان فرمائے ہیں خط نمبر 53 میں۔ انشاءاللہ خط 53 میں کوشش کریں گے کہ کسی وقت فرصت ہوئی تو ہم اس ضمن میں ان جملات کو بھی عرض کریں گے۔ خداوند کریم بزرگان کے تجربات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والعقل، آخری جملہ پھر والعقل حفظ التجارب، عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ تجربوں کی حفاظت کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔